تم اپنے پتی کی، شوہر کی، اپنے ہسبینڈ کی نافرمانی بہت کرتی. عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ جو جائیں گی وہ صرف 2 ریزن کی وجہ سے. ایک تو اپنی زبان درازی کی وجہ سے، الٹا سیدھا بولنے کی وجہ سے، اور دوسرا اپنے شوہر کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے. میں صرف یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں ہوتی تھی. اللہ کے رسول نے 2 باتیں کہی بس، اس کے بعد خطبہ ختم. کتنی دیر لگی؟ اے عورتوں صدقہ و خیرات کرو، میں نے جہنم میں تمہیں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے. کچھ عورتوں نے سوال کیا سب سے زیادہ جلنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو اور شوہر کی نافرمانی زیادہ کرتی ہو. بس وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کتنی دیر لگی؟ تقریر ہو گئی، نصیحت ہو گئی، جاؤ پہلے اسی پر عمل کرو. اور ان عورتوں نے بھی ضد نہیں کی، نہیں اللہ کے رسول ہم تو بڑی دور سے آئے ہیں، ہمیں اور سنائیے اور سنائیے اور سنائیے اور سمجھائیے. ذرا غور کرو مزاج کیا بنا دیا آج ہم نے. رسم مت بناؤ جلسے کو، جلسوں کے بعد پھر سیلفی لینا، پھر یہ کرنا اور وہ کرنا، اور عمل کے بجائے لوگوں سے کمنٹ حاصل کرنا کہ بس ہم نے جلسہ کروایا تھا، ہمارے ہاں جرجی صاحب آئے تھے. اب تو کھانا کھانے جہاں بیٹھو تو ادھر بھی فوٹو لے لیے جاتے، پانی پیو تو ادھر بھی فوٹو لے لیے جاتے ہیں. بستر پر لیٹا ہوا ہے کوئی آدمی ملنے آیا تو وہ بھی لیٹے لیٹے فوٹو لے رہا ہے. ہمیں تو ڈر لگتا ہے کہیں اگر باتھ روم میں جاؤں تو ادھر کا فوٹو نہ لینا شروع کر دیں گے لوٹے کہ ادھر کا بھی لے لیا جائے، بھائی چھوڑا ہی نہیں جائے. اتنی اجازت نہیں ہے شریعت کے اندر کہ آپ جہاں چاہیں گے وہاں سیلفی لے لیجیے، جہاں چاہیں گے آپ جیسا مس یوز کرنا چاہیں، اتنی اجازت نہیں. اور جو بھی عبادت ہو، جو بھی اس عبادت کے اندر خلوص ہونا چاہیے. جلسہ کر رہے ہیں اللہ ہم اس مقصد سے کر رہے ہیں، اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے. خلوص کے بنا، اخلاص کے بنا آپ کی عبادت بیکار ہے. بہت زیادہ لمبی اور چوڑی تقریریں سننے کی عادت مت ڈالیے، اور جو بھی کام کریے آپ اس کے اندر خلوص ہونا چاہیے. بہت دور سے ایک صحابی آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کی غرض سے انہوں نے لمبا سفر کیا اور آئے اور آ کر بیٹھ گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا آرام کرو گے تو میں تمہارے سونے کا انتظام کر دوں. اس نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول، مجھے سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے، سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے اپنی بستی میں پہنچنا ہے، اس لیے میں آپ سے ملنے چلا آیا. آپ نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے. اے اللہ کے نبی مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے. بس اللہ کے رسول نے دیکھا کہ بہت دور جائے گا، اگر سورج ڈوب گیا تو یہ اپنے گھر نہیں پہنچ پائے گا، راستے میں خطرناک جنگل ہے، اس کو جنگلوں سے گزرنا پڑے گا، رات میں جنگلوں کو کراس کرنا اس کے لیے مصیبت ہے، لہٰذا سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے اس کو گھر پہنچ جانا چاہیے. تو اللہ کے رسول نے اس کے سامنے لمبی چوڑی تقریر نہیں کی. آپ نے فرمایا تم اتنی دور سے آئے ہو اور وہاں واپس بھی جاؤ گے؟ کہا ہاں. سوچو دور سے آیا، دوپہر میں پہنچ گیا، شام تک پھر اپنے گھر پہنچنا چاہ رہا ہے. کس لیے آیا؟ ایک نصیحت آپ مجھے کر دیجئے. اللہ کے رسول نے صرف ایک ہی نصیحت اس کو کی اور اس نصیحت نے اس کی دل کی زندگی بدل دی. آپ نے اس سے فرمایا تم جنگل سے ہوتے ہوئے گھر جاؤ گے؟ ہاں چلے جاؤ. کہا اللہ کے رسول نصیحت؟ کہا نصیحت صرف ایک ہے، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. راستے میں اگر کبھی بھی کسی بھی چیز کی ضرورت تجھے پڑ جائے تو صرف ایک اللہ سے سوال کرنا. اذا سألت فاسأل اللہ، صرف ایک اللہ سے سوال کرنا. واذا استعنت فاستعن باللہ، اور اگر تمہیں کسی چیز کی مدد کی ضرورت پڑ جائے تو اللہ سے مدد طلب کرنا. یہاں تک کہ اگر تمہارے جوتے کا تلوا، جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اس کو بھی تم ایک اللہ سے مانگنا. یہ نصیحت کی اور آپ نے اس کو رخصت کر دیا کہ جاؤ اب تم جا سکتے ہو. غور کرو
ان 3 باتوں میں کتنا ٹائم لگا؟ تم جا رہے ہو، جاؤ، راستہ لمبا ہے، سورج کے ڈوبنے سے پہلے تمہیں اپنے گھر پہنچنا ہے۔ بس ایک نصیحت یاد رکھنا، اگر کبھی کسی چیز کا سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کرنا، اگر مدد مانگنا ہو تو اللہ سے مدد مانگنا، اور تمہارا جوتا بھی اگر ٹوٹ جائے، اس کے نیچے کا تلوا بھی اگر ٹوٹ جائے تو اس کا سوال بھی اللہ سے کرنا۔ میرے بھائیوں، اس نصیحت نے اس کی پوری زندگی بدل دی۔ پورا اسلام اسی پر ڈیپینڈ ہے، پورا دین یہی ہے کہ جو مانگو اللہ سے مانگو۔ باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے سورہ فاتحہ میں یہ آیت نازل کر دی، جب تم نماز پڑھو تو تمہاری کوئی بھی نماز، چاہے وہ فرض ہو، چاہے وہ سنت ہو، چاہے وہ نفل ہو، چاہے وہ اشراق ہو، چاہے وہ چاشت ہو، چاہے وہ تہجد ہو، چاہے وہ تراویح ہو، چاہے وہ وتر ہو، چاہے وہ جنازہ ہو، کوئی بھی نماز ہو تمہیں یہ آیت پڑھنا ہی پڑے گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ آپ کو اللہ سے وعدہ کرنا پڑے گا، اس کے بعد آپ کچھ کام کریے۔ رکوع سجدہ بعد میں کریے، قیام بعد میں کریے، آپ کا التحیات بعد میں بیٹھیے، درود شریف بعد میں پڑھیے، سلام بعد میں پھیریے۔ پہلے اللہ سے وعدہ کرو کہ جب بھی تم عبادت کرو گے تو صرف ایک اللہ کی عبادت کرو گے، اور جب مدد طلب کرو گے تو ایک اللہ سے مدد طلب کرو گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کہنا پڑتا ہے کچھ بھی مانگنے سے پہلے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ پڑھنے کے بعد اب آپ کو مانگنا ہے جو کچھ مانگیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ بھی ہم نے کہا کہ عبادت تیری کریں گے اور مدد بھی تجھ سے لیں گے، تو اب تو میری مدد فرما۔ ہم عبادت میں لگے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، اب تو میری مدد بھی کر، کیونکہ عبادت کرنا میرا کام ہے اور مدد کرنا تیرا کام ہے۔ اس لیے اللہ عبادت میں نے شروع کر دی، تو بھی مدد کرنا شروع کر دے، اور سب سے پہلے میری مدد اس کام پر کر۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھ کو سیدھے راستے پہ چلا، جو تیرا راستہ ہو، تیرے نبی کا راستہ ہو، قرآن کا راستہ ہو، حدیث کا راستہ ہو، جو بزرگوں کا، صالحین کا، نبی انبیاء کرام کا، بزرگان دین کا، ان کا جو راستہ ہو اس راستے پر تو ہم کو چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ مت چلا جن کے اوپر تیرا غضب اور غصہ نازل ہوا، جن کو تو نے اپنے غیظ و غضب اور غصے سے ہلاک و برباد کر دیا، یعنی یہود و نصارہ کے راستے پر تو ہم کو نہ چلا۔ آپ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ عبادت ہم نے شروع کر دی تو مدد کرنا تو شروع کر دے، اور اس کی جیتی جاگتی مثال نماز ہے۔ عبادت آپ کر رہے ہیں، اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، یہ 2 ٹکڑے ہیں۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کون کرتا ہے؟ بندہ، اور مدد کون کرتا ہے؟ اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بندے تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کروں گا۔ تیرا کام کیا ہے؟ تیرا کام یہ ہے کہ عبادت تو میری کرتا جا، اور میرا کام یہ ہے کہ ہم تیری مدد کرتے جائیں۔ یہ اس بات کا اقرار ہے، ہم اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیں، اللہ ہماری مدد کرنا شروع کر دے۔ اور اب عبادت کس کو کہتے ہیں؟ مسجد میں چلے جاؤ، 4 رکعت نماز پڑھ لو، یہی عبادت ہے؟ نہیں، ہر وہ کام عبادت ہے جس کام کے کرنے پر آپ کو ثواب ملتا ہے، ہر وہ کام عبادت ہے۔ راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے، اس کو ہٹا دینا اور راستے سے دور کر دینا بھی عبادت کا حصہ ہے۔ کانٹا پڑا ہے، چھلکا پڑا ہے، کسی اندھے کا پیر اس پر نہ رکھ جائے، پھسل نہ جائے،
کوئی بوڑھا آدمی نہ دیکھ پائے بیچارہ، وہ گرے گا گھٹنے کے بل، بیچارے کی کمر میں ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، آپ نے اس کو ہٹا دیا. یہ بھیا ایک کان میں نے آج تو لگا لیا ہے لیکن کل مت لگائیے گا. یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے عورتوں والی چٹیاں میں نے اپنے پیچھے ڈال لی ہے یار، بڑا ڈینچر معاملہ یہ. ارے ہاتھ پیچھے کر رہا ہوں تو لگ رہا ہے، آگے کرنے میں لگ رہا ہے یہ سب ویڈیو میں آ جائے گا، یوٹیوب پہ جاتی ہے سب. نہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا کرتے ہیں آپ لوگ، کہیں لگاتے نہیں ہیں، اسی علاقے میں زیادہ لگتا ہے. ماڈرن زمانہ ہے، تھوڑا سا اسٹینڈرڈ لائیے اپنے اندر. آپ کا کوئی مائک نہیں چل رہے ہیں، اب تو بس ایک لگا دیا تار وار، کچھ نہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، آواز جا رہی ہے، سب چیزیں آج کل ریموٹ سے چلنے لگی ہیں. آپ لوگ وہیں پڑے ہوئے ہیں ابھی وہی پرانی چال. تو عبادت صرف وہی نہیں ہے. ایک اور عبادت بتا دوں، بہت سستی عبادت، سستی نہیں، فری کی عبادت، اور چاہو تو روزانہ ثواب لے سکتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص روٹی کا لقمہ اٹھا کر پیار اور محبت سے اگر اپنی بیوی کو بھی کھلا دے اور اس کے منہ میں ڈال دے تو اس پر بھی ثواب. تو پتہ کیا چلا کہ یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے، ثواب مل رہا ہے، اور جس چیز پر ثواب ملے وہ عبادت کا حصہ ہے. اب تم آفس میں 5 بجے آؤ گے تو بیوی تمہارا انتظار کرے گی. ہم نے جھمیلے اتنے پال رکھے ہیں کہ وہ گھروں میں جو محبت پیدا کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ نکل گئی. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک کھجور آئی کہیں سے، میں نے اس کو اٹھا کر رکھ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھانے گئے ہیں، تھوڑی دیر لوگوں کو واعظ و نصیحت کریں گے، دعوت و تبلیغ کے بعد تھکے ہوئے گھر آئیں گے. پتہ نہیں آپ نے کچھ کھایا ہوگا یا نہیں کھایا ہوگا، کچھ پیا ہوگا یا نہیں پیا ہوگا. یہ کھجور میرے پاس کہیں سے آئی، میں اس کھجور کو رکھ دیتی ہوں، اللہ کے نبی کو کھلا دوں گی. ایک کھجور، اور اس کو خود نہیں کھا رہی ہیں، اللہ کے رسول کے لیے رکھ دیا. جذبہ دیکھ رہے ہیں شوہر کا کتنا خیال. اور کون؟ امی عائشہ. اور عمر کتنی ہے اس وقت؟ ہوگی تقریباً 14 سال یا 15 سال کی بس. اور جب 18 سال کی ہوئی تھی حضرت عائشہ تب تو اللہ کے رسول اس دنیا ہی سے چلے گئے تھے. یہ پہلے کا واقعہ ہے، 3-4 سال پہلے کا. 14-15 سال کی ابو بکر کی بیٹی اور نبی اکرم کی بیوی میں اتنی عقل. آج ہماری بچیوں کی شادی جب ہوتی ہے 20, 22, 25 سال کی عمر میں، تو ماں اور باپ کی طرف سے جو جہیز کا سامان ملتا ہے، ان عورتوں کو، ہماری بیٹیوں کو اپنے گھروں میں سسرال جانے کے بعد اپنے ماں باپ کے طرف سے ملے ہوئے برتنوں کو بھی سنبھالنا نہیں آتا ہے. ابھی وہ اس کو بھی صحیح طور سے سجا کر نہیں رکھ پاتی ہیں. ان کو یہ سلیقہ نہیں، کیونکہ کالجز اور یونیورسٹیز کی پڑھائی نے ان کو گرہستی چلانے کے سلیقے سے محروم کر دیا ہے. وہ بیچاری یہ جانتی ہیں کہ بچے پیدا ہوں گے تو میں ممی ہو جاؤں گی اور اپنے شوہر سے ڈیڈی کہلواؤں گی. وہ ڈیڈی اور موم شارٹ ہوتا چلا گیا، اب تو ڈیڈ رہ گیا ہے. پاپا کو پا کہا جانے لگا ہے. جو لفظ امی تھا وہ ممی میں بدل گیا ہے، اور ممی سے بھی بدل کر اب موم ہو گیا ہے. اب کچھ دنوں کے بعد یہ جلانے والی موم نہ بن جائے جس کو ہم موم بتی بولتے ہیں. یہ مخفف ہوتے ہوتے، شارٹ کٹ ہوتے ہوتے کہاں تک جائے گا، یہ تو ہمارے ڈیجیٹل انڈیا بنانے والے ہی بتا پائیں گے اس کا جواب کہ یہ شارٹ کٹ فارم کہاں جائے گی اور کہاں جا کر رکے گی. ایک کھجور آیا، اور جانتے ہو اللہ کے رسول نے عید کے دن
عید کی نماز کے بعد عورتوں میں جو خطبہ دیا وہ کیا تھا؟ یا معاشر النساء تصدقن فإنی اریتکن اکثر اہل النار قلنا وبما یا رسول اللہ قالت تکثرن اللعن وتکفرن العشیر. کتنی دیر لگی اتنے خطبے میں؟ یہ خطبہ تھا اللہ کے رسول کا، بس ہو گیا. اب سنیے، عورتوں میں جب آپ نے خطاب کیا تو کیا فرمایا؟ اے عورتوں، اے لیڈیز، اے خواتین، اے مومنہ عورتوں، تصدقنا فإنی اریتکن اکثر اہل النار، مردوں کی بنسبت تم زیادہ صدقہ خیرات کیا کرو. مرد تو کرتے ہی ہیں، لیکن مردوں کی بنسبت تمہارے اندر صدقہ کرنے کا جذبہ اور جوش اور زیادہ ہونا چاہیے. صدقہ کرو، خیرات کرو، غریبوں اور مسکینوں میں دو. اور اس کی وجہ کیا بتائی؟ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، اس لیے کہ جب مجھے جہنم دکھائی دی تو میں نے جہنم کے اندر تمہیں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے. جب یہ پڑھتے ہیں تو مرد بڑے خوش ہوتے ہیں کہ عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں جائیں. ایسا لگتا ہے جیسے ان کو خوشی ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ وہ عورتیں بھی ہماری ماں، بہن، بیٹیاں ہیں، صرف بیوی نہیں ہوتی ہے. جہنم میں سب سے زیادہ تمہاری تعداد دکھائی دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اتنا خطبہ دے ہی رہے تھے، ابھی آگے کا جملہ کچھ بولنے والے تھے، اتنے میں عورتوں نے ٹوک دیا. آگے کی نہیں سنیں گے. اے اللہ کے رسول آگے کیا بولنا چاہتے ہیں وہ بعد میں بتائیے گا، لیکن آپ نے جو یہ ابھی فرمایا ہے کہ عورتوں کو جہنم میں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے، تو پہلے اس کا ریزن بتا دیجئے، پہلے اس کا سبب بتائیے، کارن کیا تھا جہنم میں عورتیں سب سے زیادہ کیوں دکھائی دیں. آپ وجہ بتا دیجئے، ریزن بتا دیجئے، تاکہ ہم ابھی سے اپنی آپ کی اصلاح کر لیں، فکر کر لیں، اور وہ بات اگر ہمارے اندر پائی جا رہی ہے تو ہم اس سے دور ہو جائیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا قلنا وبما، کیوں جہنم میں سب سے زیادہ جلتی ہوئی کیوں دکھائی دی؟ تو اللہ کے رسول نے دو چیزیں بتائیں. کیا فرمایا؟ تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، تمہارے اندر دو سب سے بڑے خطرناک کام ہیں، ورک ہے، 2 ورکس، 2 کام تمہارے بہت خطرناک ہیں. پہلا کام تکثرن اللعن، تم لعن تان زیادہ کرتی ہو. دوسرے لفظوں میں کہہ دوں، تم منہ بہت چلاتی ہو، الٹا سیدھا بہت بولتی ہو. تکثرن اللعن. اب دیکھیے، ایک عورت کا مزاج ہوتا ہے. بیوی نے کہا پتی سے، شوہر سے، کہ میں گھر جانا چاہتی ہوں، چلی جاؤں؟ تو شوہر نے کہا بڑی اچھی بات ہے، اپنے ماں باپ سے ملنا چاہتی تو جاؤ، میری طرف سے پوری اجازت ہے. ایک دم چیخ پڑی، ہاں تم تو چاہتے ہی ہو کہ میں گھر چلی جاؤں، تمہیں سکون مل جائے گا. ہاں تمہیں کہاں میری ضرورت ہے، تم تو چاہتی ہو کہ میں گھر چلا جاؤں، چلی جاؤں. شوہر نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. ارے کمبخت، تو نہیں تو کہا کہ میں گھر جانا چاہتی ہوں، میں اجازت دے رہا ہوں تو بیکار ہو گیا. اب اسی عورت کا مزاج دیکھیے، شوہر سے کہتی ہے کہ میں گھر جانا چاہتی ہوں، کیا میں چلی جاؤں؟ شوہر کہتا ہے نہیں نہیں ابھی مت جاؤ.
کیا کرو گی؟ 2-4 دن کے بعد چلے جانا، ابھی مجھے بہت سے کام ہیں، تم ہماری ہیلپ کرو۔ ہاں میں تو جب سے آئی ہوں تب سے نوکر بن گئی تو رہ رہی ہوں گھر میں، قید کر کے رکھ دیا ہے تم نے مجھے اپنے گھر کے اندر، کبھی میکے نہیں جانے دیتے ہو۔ شوہر نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، بھیجوں تو آفت، نہ بھیجوں تو مصیبت۔ اب شوہر کرے تو کیا کرے بیچارہ؟ اس صورتحال کو سمجھنا ہے۔ ایسے ہی نہیں 2 جملوں میں بات ختم کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا کہا تھا؟ پہلا ریزن کیا ہے تمہارے سب سے زیادہ جہنم میں جانے کا؟ تکثرن اللعن، تم لعن و طعن زیادہ کرتی ہو، منہ زیادہ چلاتی ہو۔ اور لعن طعن کا مطلب فلانی ایسی، فلانی ڈھمکا ایسی ہے، وہ اچھا وہ بہت غلط، کسی نہ کسی کی برائی چل رہی ہو۔ اور دوسری چیز آپ نے کیا فرمائی؟ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ،